السلام علیکم. سب سے آسان قرآن کی زبان. نعمان مسجد فیٹل بی ایریا بلاک 16 میں فری عربی گرامر قواعد کے ساتھ کلاسز جاری ہیں. آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں. بہت شکریہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين. آج ہمارا ٹاپک جو ہے جملہ اسمیہ کو کس طرح منفی بنایا جاتا ہے، نگیٹو بنایا جاتا ہے. لیکن ہم پچھلی کلاس کا وہ لیتے ہوئے، کیونکہ پچھلی کلاس میں جو ہم نے کچھ جو کانا و اخواتہا جو اس کی فیملی تھی اس کو ہم نے زیادہ زور نہیں دیا تھا، تو ایسا محسوس ہوا کہ شاید یہ جو چند الفاظ ہیں وہ کلیئر نہیں ہوئے. تو اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ اس کو لیتے ہوئے چلتے ہوئے نگیٹو کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے، تو ہم ڈائریکٹ اب اپنی کلاس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس پہ آئیں گے کہ پہلی بات تو یہ مبتدا ایک بات میں دہراتا اس لیے ہوں کہ یہ مبتدا جب غیر عاقل ہوگا تو خبر عموماً واحد مؤنث ہوگی. یہ اس لیے کہ اس کے بہت سی جگہ اس کا امپلیمنٹ ہوتا ہے. اور غیر عاقل کی ٹھیک ہے، غیر عاقل متصر ہوتی ہے، ہمیشہ واحد مؤنث استعمال کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ 6 تھے جو انا کے اخواتہات ہیں. انا و اخواتہات، یہ ایک انا خود تھا جس کے معنی بے شک، یقیناً، اور دوسرا تھا انا اس کے معنی کے. ٹھیک ہے، کا انا اس کے معنی گویا کے. یہ بھی تھوڑا سا یاد ہونا چاہیے تاکہ ہم پڑھتے ہوئے ہمیں پتہ چلے. لکنہ ہماری لیکن جیسے ہے ویسے لکنہ ہے. لیتا کاش، لعلہ شاید، یا تاکہ. تو ایک دفعہ پھر دیکھ لیں، انا مانے بے شک کے، یقیناً، انا کے، کانا گویا کے، لکنہ لیکن، لیتا کاش، لعلہ شاید، یا تاکہ. اب کیونکہ جملے سے آپ تھوڑا سا یہ کیونکہ پڑھتے ہی رہتے ہیں اس لیے آپ کو استعمال کا جب پتہ چلے گا آپ کو یاد آ جائے گا. انا محمد رسول اللہ، یہ مرکب اضافی ہے، رسول اللہ. ٹھیک ہے، مضاف مضاف. انا مانے کیا ہوا؟ بے شک، یقیناً. محمد، یہ انا کے بعد نسب میں آ گیا محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول. پھر دیکھیے ہم جو اس میں پڑھتے ہیں انا. انا ہمیشہ درمیان میں آتا ہے، انا شروع میں آتا ہے. تو اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، یہ آپ پڑھیں گے جب فعل پڑھیں گے تو پڑھیں گے. اشہد کے معنی میں گواہی دیتا ہوں، یہ مضارع ہے. اشہد انا، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کی وجہ سے محمد ہو گیا، رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول. ٹھیک ہے، کأنہ، کأنہ کے معنی ہوتا ہے گویا کہ. گویا کہ کوئی بات ہوتی ہے، گویا کہ یہ بات ہے، گویا کہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یعنی گویا کہ وہ عالم نہیں ہے. اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو گویا کہ وہ عالم نہیں ہے. تو کأنہ معنی گویا کہ. کأنہ زید الاسد، گویا کہ زید جو ہے شیر ہے، اسد معنی شیر. کأنہ طفل قمر، گویا کہ بچہ کیا ہے؟ چاند. ویری گڈ. اچھا، پھر ایک اور دیکھیں، انا لکنہ. یہ انا مانے بے شک، ان القرآن بین،
بے شک قرآن واضح ہے، صاف ہے، لیکن کافرینہ، یہ کافرینہ کیوں ہے کوئی بتا سکے گا مجھے؟ کیونکہ نسب میں جو جائے گا تو نسب اور جد کا وہاں جو ہوتا ہے وہ کافرینہ ہوگا، اور رفع میں ہوگا وہ تو کافرین ہوتا، کیونکہ نسب اور جد میں آیا یہ نسب ہے، لکنہ کے بعد نسب لگا، لکنل کافرین جاہلون، لیکن کافر جاہل ہے، سمجھ مانا نہیں، کوئی پرابلم تو نہیں؟ اچھا، لیتا کے معنی ہوتا کاش، لیتا اسلام غالب، یہ کیا ہے؟ کاش اسلام غالب ہو کر کے، ٹھیک ہے؟ تو یہ خواہش کا لیتا معنی کوئی خواہش کا اظہار کرنا، کاش ایسا ہو جائے، کاش ایسا ہو جائے، مستقبل والا لعلہ والی شاید یہ تاکید، لعلہ زیدن صادق، لعلہ کی وجہ سے زیدن جو تھا زیدن ہو گیا، کیونکہ لعلہ کیا جو اسم ہوتا ہے نسب ہوتا ہے، لعلہ زیدن صادق، شاید زید سچا ہے، صادق مانی سچا ہے، سچ بولنے والا صادق۔ اچھا، پھر ایک اور چیز جو تھی وہ ہم نے پچھلی کلاس میں رہ گئی تھی، اس کو کلیئر بھی نہیں کیا اور ذہن سے بھی نکل گیا تھا، تو وہ یہ تھی کہ انا حروف کے بعد ما زائدہ لگ جائے، یعنی انما ہو جائے۔ آپ نے کئی جگہ دیکھا ہوگا کہ انا تو لگا ہوتا ہے لیکن بعض جگہ لکھا ہوتا ہے انما، تو یہ ما جو ہے اس کا ترجمہ نہیں ہوگا، یہ جو ہے انما مانے اس کو کہتے ہیں کہ گویا کہ، یا انما شاید، ٹھیک ہے؟ انما جب بھی ماں لگتا ہے انما، تو انا کی جو نسب میں لانے کی استطاعت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، نسب میں لانے کی استطاعت ختم ہو جاتی ہے، انما آنے کے بعد اس کو ہم رفع میں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انما جب بھی آئے گا تو کیا کریں گے؟ انما، اب مثال جب دیں گے تو اس سے شاید زیادہ سمجھ میں آئے، ما زائدہ ہے، اس کو ما زائدہ کہتے ہیں، تو انا کو نسب میں جانے کی سے روک دیتا ہے۔ جیسے ایک حدیث ہے بخاری شریف کی، انما الاعمال بالنیت، آپ نے بہت سی پڑھی ہوگی، انما آیا تو یہ اگر انا ہوتا انا امالہ، انما امالہ ہوتا نسب ہو جاتا ہے، لیکن ماں لگنے کی وجہ سے انا کی جو نسب میں لانے کی پوزیشن تھی وہ ختم ہو گئی، تو انما الاعمال بالنیت، یعنی نیت پر ہے، لوگوں کا اعمال کرنا، اس کے معنی یہ بے شک ہی رہیں گے، ماں کیوں لگایا جا رہا ہے؟ انما اس کے ایک وہ لفظ مجھے یاد نہیں آتا ہے، انما کے معنی ہے کہ جائے کے، یا بے شک، وہ بے شک کے معنی جو ہے وہ تو رہے گا انا پہ، لیکن ماں کے معنی لیکن وہ نہیں ہو گئے جو ماں کے معنی ہوتے ہیں، یہ صرف اس لیے لگایا جاتا ہے کہ اس کے جو نسب میں لانے کی پوزیشن وہ دور کر دی جائے۔ آگے نمبر 2 اس کا 2-3 میں بتا کے دے رہا ہوں، انما المؤمنون اخوان، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک مومنین بھائی بھائی، یہ اگر انا ہوتا تو انما ان المؤمنین ہوتا، یہ رفع میں چلا گیا کیونکہ ماں لگ گیا، تو استاد ختم کر دی، اخواتوں تو مومن آپس میں بھائی، ٹھیک ہے؟ انما نحن مسلمون، نحن اگر انا ہوتا تو یہ کیا ہوتا بتائے گا اس کو؟ کل ہم نے پڑھا تھا، اس لیے میں نے کہا یہ تھوڑا کوئی بتا سکتا ہے؟ انا ہوتا تو نحنو جو ہے نسب اور اس کی ضمیر ہوتی ہے، نحنو، یہاں دیکھیے نحنو کس نمبر پہ ہے؟ نحنو 14 نمبر پہ، تو کیا ہوتا؟ اننا، ٹھیک ہے؟
वजन ये नहनो है, नहनो इसमें तब्दील हो जाता अगर इन्ना होता तो, चूँकि इन्नमा हुआ इसलिए वो वापस आना रफ़ा वाली ज़मीर में आ गया, वरना अगर इन्ना होता सिर्फ तो नस्बी और जेरी ज़मीर ये चार्ट है इसका। ये है तब्दील, जब जो रफ़ा में होता है ऐसा होता है, जब वो तब्दील होता है तो ऐसा होता है। ठीक है, इन्नमा अंता मुदक्किर, इन्नमा अंता मुदक्किर। अगर इन्ना मा ना होता, इन्ना होता सिर्फ तो क्या होता? अंता की जगह काल का लगता। वेरी गुड, ये अब मुझे बना होता है जब से इन्ना का मुज़क्कर हो जाता मुज़क्कर। ठीक है, मुज़क्कर का मतलब क्या होता है? मुज़क्कर मुराद के जिक्र करने वाला। ठीक है, अच्छा फिर एक और चीज़ थी हसर का, हमने बताया था वहाँ पे कि उसी कल नहीं थे आपकी। अच्छा, हमने ये बताया था कि इन्ना जो है ये तो करता है यानी जोर तो डालता है, लेकिन हसर के मानी यही होता है कि किसी पर जोर देना, जुमले में जोर देना। हसर क्या है? बहुत जोर देना। ठीक है, कोई बात तो वैसी ही है जैसे गफूर बहुत बड़ा माफ़ करने वाला है, लेकिन उसके हम उसको किसी अंदाज से लिखेंगे तो उसको मतलब अब उससे बड़ा क्या कह सकते हैं, वो हमारी ज़बान में जो है उसको इस्तेमाल करेंगे। जैसे आमतौर पे तो वही माफ़ करने वाला ये कह देते हैं, इस तरह होगा। तो मुब्तदा और ख़बर के दरमियान हालत रफ़ा मुब्तदा जैसी है, उसके अगर हुआ है या हिया है तो इसके मुताबिक जो है ना, के अगर मुज़क्कर वाहिद है तो उसके हुआ लगाएंगे। जैसे ज़ालिका है तो हम कहेंगे हुआ। ठीक है, अगर तिलका कहेंगे तो हम ये कर सकते हैं। इसी तरह कोई लफ्ज़ आता है तो वो अंता कहेंगे, जैसे इन्ना का बेशक आप अंता, उसको ना अंता देख के उसको जोड़ देते हैं। तो जोर देने के लिए होता है, जोर देने भी हो गया, उसके मानी नहीं करेंगे हम। कल भी मैंने ये बताया था कि इसके मानी नहीं होते, ये वो लफ्ज़ है जो जोर देने के लिए ही लगा देंगे इसे। ठीक है, तो ये इसके मुब्तदा के मुताबिक हो, जैसा मुब्तदा होगा, जैसे अल्लाह है, इसके अल्लाह वाहिद है और इसके लिए वाहिद के लिए जो ज़मीर लगाएंगे वो लगाएंगे मुज़क्कर है। तो अल्लाह गफूर, गफूर माने बहुत माफ़ करने वाला। ये वज़न है फ़ऊलू का, फ़ऊलू के माने बहुत पहले ऑलरेडी ये इसमें आता है, जोर में आता है। तो अब ये है कि इसमें हम अल्लाह हुआ गफूर, हुआ लगाने के बाद क्या होगा, वो अब उसमें नहीं रहेगा, इसमें यानी कि नकरा में नहीं रहेगा। हुआ लगने के बाद हमने आमतौर पर जो हुआ है कि मुब्तदा मारफा और ख़बर नकरा होती है, लेकिन ये जब जोर पड़ेगा तो अल्लाह हुवल गफूर, ये ख़ास हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें इन्ना लगाने की ज़रूरत नहीं है। है इन्ना की मिसाल में नहीं आता, इन्ना नहीं लगेगा। इन्ना नहीं, इन्ना लेके इन्ना भी लगा के कर सकते हैं। इन्नल्लाह मैं आगे करेंगे इसे, इन्ना लगा के करेंगे। अल्लाह हुवल गफूर, अल्लाह ही बहुत माफ़ करने वाला है। हमने कहा था अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला है, अब यहाँ हुआ है तो जोर देने के लिए अल्लाह ही बहुत माफ़ करने वाला है। क्लियर, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ है इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, एक जोर ये हुआ इन्नल्लाह, यकीनन अल्लाह, हुआ लगा दिया, एक जोर पड़ा। गफूर रहीम, वही बेशक अल्लाह ही सबसे ज़्यादा माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है, मुस्तकिल रहम करने वाला है। ठीक है, यहाँ आया इन्ना का, इन्ना या अंता था ये पहले, इन्ना लगाया तो इन्ना का हो गया, तो इन्ना की वजह से नसब वाली ज़मीन में चला जाता है। ठीक है, ठीक है, ये देख रहे हैं इन्ना का, ये था क्या अंता, ये
तो यहाँ आ गया 7वां पे है 7वां। ये थोड़ा याद कर लीजिएगा तो थोड़ा और फायदा हो जाएगा। याद नहीं है। ये दोनों आपको याद होना याद चाहिए है। अटैच करके। और ये अक्सर याद है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इन्ना का इसके मुताबिक कौन सी ज़मीर होगी? अंता। इन्ना का तो बेशक आप, अंता और कुरान आप ही तव्वाबुर रहीम, बहुत ही माफ करने वाले और रहम करने वाले। ठीक है, ये इसलिए मैं क्लियर करके एक एक बात कर रहा हूँ ताकि जब पढ़ेंगे बाज़ जगह उस तरह से आया, बाज़ जगह इस तरह से आया, वो कौन सी बात है जहाँ ज़्यादा जोर दिए जा रहे हैं वो आपको क्लियर हो जाएगा। इन्ना हु माने वो, ये हुआ था, इन्ना लगा तो हुआ का क्या है? ठीक है, इन्ना हु। और इसके मुताबिक जो मज़ीद जोर देना है तो ज़मीर, रफ़ा ज़मीर क्या होगी? हुआ। इन्नहु हुवा समीउल अलीम। तर्जुमा कीजिएगा, बेशक वो ही ज़्यादा सुनने वाला और बहुत इल्म। और अल के माने जो होता है आमतौर पे कि तमाम इल्म है जिसको, तमाम अल तो इन्ना की वजह से लगा। मुस्तकिल। हाँ, अल जो है वो इन्ना की वजह से लगा। अल की वजह से लगा हुआ, इस जोर डालने के लिए ये खास हो गया। ठीक है, ये हालांकि अगर ये न कुछ नहीं होता तो यहाँ सिर्फ ये होता तो ये इतना छुपा के देखें, हुवा समीउन अलीमुन होता। ठीक है, पहले इसी फिर इसको लगाया इन्ना करके, ये बन गया इन्ना हूँ, ये इन्ना हूँ समीउल अलीम हो गया। फिर मजीद जोर देना था, इन्ना हूँ हुवा समीउल अलीम। अब इन्ना ये तो क्या था? हम था, अटैच करेंगे इन्ना हम, क्योंकि इन्ना के बाद नस्ब में लाएंगे तो अटैच आएंगे, वो सब नस्बी और जरी अटैच होती है। तो इन्ना हम, अब इन्ना हम सफ़ा आओ तो ऐसा मजीद दौड़ना है, इन्ना हम सफ़ा हो, और बेशक वही लोग ही बेवकूफ़ है। सफ़ा मैंने कहते हैं सफ़ाओ बेवकूफ़। ठीक है, ये तो हमारा ये हो गया तकरीबन, जो हमारा पिछला छूट गया था इसको हमने रिपीट कर लिया पिछली क्लास में, ताकि ये थोड़ा सा मज़ीद आपको। ये जो काना है, काना का मतलब गोया के, काना गोया के, कान्ना है, कान्ना कान्ना गोया कान्ना माने गोया के, और इसको ये नहीं काना माने है या था, लेकिन कान्ना हाँ। गोया के। इसको ये भी नहीं हो सकता यानी के इसका मतलब ये भी है, इसमें भी गोया के, हाँ यानी कि भी कह यानी सकते के हैं, गोया के मतलब वही आता एक है। तो ये बात समझ में हाँ, आई, हाँ, दूसरी हाँ, ये कि कह सकते हैं गोया के यानी कि वो भी बात एक ही जैसी होती जैसे अब इसके घरों के अगर माँ लग जाए तो फिर वो रिफाई हालत में जाता है, नसब ये जर में नहीं जाता। है। हाँ, इन्ना के साथ माँ लग जाए तो वो नसब में नहीं जाएगा, बल्कि उसकी सलाहियत इन्ना की नसब में फाइली हालत में चलेगा। खत्म हो गई, तो वो ना रफा में आ गया। ठीक है, और फिर मजीद जोर देने के लिए हुआ लगाना पड़ता है। अब हम जुमले को मनफी बनाने का तरीका सीखेंगे, जो बहुत आसान है। एक बिल्कुल आम सी बात है, इस पे भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा, और अगली क्लास में मैं इसी से शुरू करूंगा ताकि ये कि इसकी मज़ीद मालूमात दे सकूं, ताकि ये आपको बताएगा। वैसे जो मैं अभी भी बताऊंगा, लेकिन उसको मैं ज़्यादा मिसाल दे के बताऊँगा, ताकि इन लैसा और माँ में क्या फ़र्क है। आम तौर पे जुमले से पहले माँ या लैसा लगा दिया जाता है, जिसके माने जो वो जुमला होता है वो इनकारिया में चला जाता है या मनफी में चला जाता है। ठीक है, फिर से बता दूं, दो लफ्ज़ हैं, लैसा और माँ। लैसा की गिरदान होती है, मुशब्बह बिल फेल है वो, लैसा की गिरदान तो माँ की गिरदान नहीं है। लेकिन एक बात आप जहन में रखिएगा कि कहीं लैसा आ रहा है तो लैसा माँ से तगड़ा नहीं है। माँ जब है तो बहुत जोर है, लैसा है तो इतना नहीं। लैसा के बाद बे लगा दिया जाए तो उसका जोर फिर भी है ना माँ से कम होता है। ये बात समझ में आ रही है? लैसा जो है हल्का इनका ये नफ़ी है, और माँ जब लगा के किया जाता है तो बहुत है।
ٹھیک ہے. اور جو لا ہوتا ہے وہ لا اور ماں میں کیا فرق ہے؟ لا جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے. ایک لا مانے نہیں اور ایک لائے نفی ہوتا ہے. لائے نفی جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے, اچھا لا کا جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ لا کے بعد ہمیشہ وہ نکرے میں آئے گا. ٹھیک ہے, لا جو ہے مبتدا کو نکرہ بنا دیتا ہے, اس کی یہ اور ماں میں اور لیسا میں یہ معرفہ میں ہوتا ہے. لہجہ میں آپ کا جو لہجہ میں وہ جو خبر ہے وہ نکرہ میں ہوگی. ٹھیک ہے, بلکہ وہ اس میں ہوگی نصب میں, سوری نصب میں ہوگی. نقل میں یہاں کہیں کیا ہوا ہوگا, ہے اوپر لکھا ہوا. یہ دیکھو, یہ دیکھ سارے یہ دونوں جب آئے گا تو خبر کو نصب میں کرے گا. ماں زیدن پھر سے سنیں, ماں اور لہسا میں لہسا جو ہے کم طاقتور ہے بنسبت ماں کے, لیکن اس کا دونوں کام یہ ہوتا ہے کہ وہ یعنی کہ خبر کو نصب میں لے آتا ہے, خبر کو نصب میں لے آتا ہے. ٹھیک ہے, کلیئر. تو اب ہم یہاں سے تھے, لیکن اس دنیا میں نفی کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے اس کے شروع میں زیادہ تر ماں یا لہجہ کا اضافہ کرتے ہیں. ماں یا لہجہ کا اضافہ کرنے سے جملے اسمیہ کی خبر حالت نصب میں چلی جاتی ہے, لہجہ کی گردان ہوتی ہے. میں نے لکھ دی یہاں پہ, لیکن ابھی اب اس کو ٹچ کرنے کی ضرورت تھی, میں تھوڑا سا سرسری تو بولتا ہوں. اچھا, زید نیک ہے, یہ جملہ آپ کو آتا ہے, کیا ہوگا؟ زید صالح. اچھا, زید کیا ہے, معرفہ یا نکرہ؟ معرفہ ہے. جتنے علم ہیں, جتنے نام ہیں, اس میں علم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں علم جو ہے وہ تمام کے تمام معرفہ ہوتے ہیں. اسی طرح ضمیر جو ہے یا اشارہ کا ہے, یہ سب معرفہ ہوتے ہیں. تو زید نیک ہے, زید صالح, زید نیک ہے. اب ہمیں بتا دیں زید نیک نہیں ہے, تو اس میں دیکھیے زور لگ رہا ہے کہ ماں زید صالح, زید نیک نہیں ہے. اس کو میں بولتے ہوئے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے. اور مزید اگر اس میں زور دیا جائے گا, زور دینے کے لیے آپ جارہ کا بے جو ہے, بے حرف جارہ بے, یہ یہاں بے مانے ساتھ, لیکن بے سے یہاں معنی نہیں ہوگا, یہ صرف اس کو مزید زور دینے کے لیے. بے کے معنی ساتھ اور سے ہے نا, لیکن یہاں جو لگایا جا رہا ہے یہ حرف جارہ کا جو بے لگے گا, اس کے معنی نہیں ہوں گے, لیکن اس کی اثر ہوگا کہ بے لگنے کے بعد وہ مجرور ہو جائے گا. اس کے تمام جو ہوتے ہیں یہ جار لگنے کے بعد مجرور ہو جاتے ہیں. مجرور تو سمجھتے ہیں نا آپ لوگ, ٹھیک ہے. تو بے لگنے کے بعد مجرور ہو جائے گا, لیکن اس کے معنی نہیں ہوں گے, وہ صرف زور دینے کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ما زید بے صالحین, بے لگنے کے بعد صالحین ہو گیا. تو زید ہرگز نیک نہیں ہے, ہم بڑھا دیا ہرگز, یہ نیک ہے ہی نہیں. ہرگز کیا, یہ نیک ہے ہی نہیں. نیچے والے میں لہسا میں, لہسا میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ لہسا میں تو اس کے لگنے کے بعد بھی لہسا زید بے صالح, لہسا میں اپنی ساؤنڈ سے بتا رہا ہوں, لہسا زید بے صالح, زید ہرگز دیکھ رہی ہے. اور اس میں ماں زید بے صالح, زید نیک ہے ہی نہیں. اس وجہ بات دونوں کا تعارف, اور ہماری زبان میں اتنی اسٹریس جو ہے وہ دے نہیں سکتے, لیکن جو قرآن میں بہت زیادہ اسٹریس ہے, اور ایک ایک بات کو اس کا ہم ترجمہ نہیں کر سکتے. جسے کہا جائے نا کہ اسٹریس ظاہر کرنے کے لیے ہم منہ بنا کے بہت 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 کہہ سکتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے.
ایک آیت ہے اذا لیس لہم طعام الا من ضریع ہاں کہ اس تو نہ وہ اس کو کھا سکیں گے نہ وہ لیس لہم طعام ہاں ان کے لیے نہیں ہوگا کھانا اچھا اللہ سوائے کس کے ضریع ضریع کا کیا ہے کانٹے دار ہوتا بڑے بڑے کانٹے لگے اچھا تو پھر آئیے اب زید ہرگز عالم نہیں ہے تو کیا لگائیں گے بے لگائیں گے اس کے ساتھ ماں زیدہ ماں زید بے عالم بے کی وجہ سے یہ اس کو چلا تو زید بے کی وجہ سے ترجمہ نہیں ہوگا لیکن اس کی وجہ سے اس کا جو اثر ہے وہ اس پہ عالم پہ پڑے گا اس کو مجرور کر دے گا لیکن بے کے معنی میں یعنی اس کو کہیں گے کہ ہرگز ہرگز ہی نہیں عالم زید عالم ہے ہی نہیں اس طرح اچھا جیسے یہ ہے اللہ ہرگز غافل نہیں ہے من لاہ یہ غافل اللہ ہرگز غافل نہیں ہے اللہ غافل ہے ہی نہیں غافل اما تعملون ہاں نہیں ایک آیت ہے نا اچھا اس کے بعد ہاں اس میں اما تعملون ہے جو ہوا تمہارے عمل سے ہاں تمہارے تعامل جو تم عمل کرتے ہو اچھا لڑکا محنتی نہیں ہے محنتی مجتہدن ہوتا ہے مجتہدن مانے محنتی ٹھیک ہے تو لڑکا محنتی نہیں ہے ایک عام سا سینٹنس تھا لیسا الولد یا لیسا الولد مجتہدن لڑکا محنتی نہیں ہے لیکن یہ لڑکا بالکل محنتی نہیں ہے تو لیسا الولد میں مجتہدن یہ لگنے سے چلا گیا لیکن بالکل معنی نہیں ہوتا وہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں اس میں دیکھیں دو زور وہ ہو گیا نہیں ماں مانے نہیں ہم مانے وہ لوگ بے مومنین ماں تو پہلی اس سے جیسا سے زیادہ طاقتور ہے اس کے بعد اس میں بے لگ گیا تو ماں ہم بمؤمنین وہ لوگ ہرگز ہی مومن نہیں ہیں اس سے جب بھی ترجمہ کریں گے لیسا میں بے لگاؤ اور یہ ماں لکھیں گے تو ماں کی طاقت اس کے لیسا بے برابر ہے اور جب ماں کے ساتھ بھی اگر بے مومنین یا بے غافلین لگائیں گے تو اس میں مزید آپ جو الفاظ ہیں آپ کی زبان کے اس میں جو زور دے سکتے ہیں وہ زور دیں گے ٹھیک ہے یہ بھی آپ دیکھیں وہ سب میں نے اس لیے مونس نہیں کہ مونس کیا ہے وہ سب مونس ان کی مائیں نہیں ہیں ان کی یہ مذکر ہے تو وہ سب کیا ہوگا وہ سب ہننا ادھر میں نے ہاتھ بھی کیا ہوا تھا تو ماں ہننا نہیں ہے نا ماں لگیں گے پہلے انکار کے ماں ہننا امہات ہی امہات جمع ہے ماؤں کی اور ہم نیچے زیر آیا اس لیے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب زیر آئے یا یہ آئے تو یہ ہم نہیں ہوتا ہم ہوتا ہے ٹھیک ہے نا امہات جمع ہے یہ ہوتا ہے اور اس کی جمع امہاتن اور یہ چونکہ جمع اس میں ہے نصب میں ہے تو امہاتی نصب جب دونوں سے ہوتا ہے ٹھیک ہے یاد آ رہا کچھ ایک اور آئے ایک اور لا جو ہے جس کے آپ پوچھ رہے تھے لائے نفی جنس اس کا تو ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے یہ لائے نفی جنس جو ہے سب سے پہلے تو ہمارے کلمے میں اس کی پہچان یہ ہے کہ جب بھی یہ لا آئے گا تو اگلے حرف جو ہے وہ اس پہ زبر لگے گا اس پہ زبر لگتا ہے لا الہ ہن نہیں یا لا الہ ہن نہیں لا الہ تو اس کا مطلب کہ وہ اسم جو ہے لائے نفی جنس ہے یعنی اس کو ہم کہیں گے ابھی بھی نہیں آئندہ بھی نہیں ماضی میں بھی نہیں تھا اور کوئی سوچ اس قسم کی وہ بھی نہیں
اس کو کرنے کے لیے کوئی نہیں, کسی قسم کا نہیں, کوئی بھی نہیں, اس طرح کے معنی کی جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لا الہ کا کیا ترجمہ ہوگا کہ کوئی معبود نہیں ہے ہی نہیں. لا الہ یعنی ہرگز نہ آج نہ پہلے تھا, نہ ابھی ہے, نہ آئندہ ہوگا, اور اگر کوئی ایسی سوچ ہے وہ بھی نہیں. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا ہم ترجمہ نہیں کر سکتے. اس لیے ذہن میں جب لا الہ پڑھیں تو ساری جگہ نفی کر کے پڑھیں. ٹھیک ہے. لا والا تم قائم ہے, آپ نے کہا کہ وہاں کوئی لڑکا کھڑا ہی نہیں ہے. والا تھا لکھا ہے, کوئی لڑکا ہی کھڑا نہیں ہے. جاتا آپ نے, میں نے کہا یار وہاں لڑکا کھڑا تھا, آپ نے کوئی ہے ہی نہیں ہے. پہلے بھی نہیں تو وہاں کھڑا ہوا, آئندہ بھی امکان نہیں وہاں کھڑا ہونے کا, ابھی تو ہے ہی نہیں. اسی طرح ریبن معنی ہوتا ہے شک. ریبن معنی کیا ہوتا ہے؟ شک. لیکن لا لگانے کے بعد اس پہ زبر آ رہا ہے, لا ریبا. لا ریبن معنی کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے. لیکن لا ریبا جب لگا ہے تو اس میں کوئی, یعنی ابھی بھی نہیں شک, پہلے بھی نہیں تھا, اس میں کوئی کسی قسم کا جو سوچ میں شک ہو وہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. فی ہی, اس میں فی کے بعد ہی کیوں لگایا؟ کیونکہ یہ زیر ہے, یہ ہے, منہ سے ہی ہو. اچھا, یہ جو یہ ہوتا ہے تو ہی لگا. لا کے بعد جو آپ بتا رہے ہیں کہ اس میں نصب میں ہی رہے گا ہمیشہ زبر. ہاں ہاں, لیکن کچھ آیتوں میں تو ایسا لگتا ہے کہ لا والد ولا مولود, اس میں بھی ایسے. ہاں ہاں ہاں, بہت جگہ ہے. یہ تو وہ ہے نا, پیش آ رہا ہے. کہاں لکھا ہے؟ لا اقسمو. ہاں, لا اقسم, میں قسم نہیں کھاتا, یعنی ابھی بھی قسم نہیں کھایا, ادھر بھی قسم کھاتا نہیں. تو اقسما کیوں ہے زبر کیوں نہیں؟ ہے زبر نہیں لگ رہا, اس میں پیش لگ رہا. لا پیش لگا ہے, تو پھر وہ لا وہ دوسرا والا ہے. لا اقسم لا والا بہذا جس میں میں نے البلد. کہا کہ وہ لا جو ہے وہ ابتدا کو نکرا کرتا ہے, تو وہاں وہ نکرا ہوگا پہلے مبتدا جو ہے. پڑھیے وہ آیت. لا اقسم بہذا البلد. اقسم, پیش ٹھیک ہے نا. وَأَنْتَ لا اقسم بہذا البلد. وہ نکرا کر دیتا مبتدا کو, وہ ہوتا. اس کے معنی فلین ہے, میں نہیں سمجھتا کہ ایسی لا جیسے عام طور پر بہت کم استعمال ہوتا ہے. لا فلین میں جہاں زور دینا ہو, تھوڑا سا ہلکا سا زور دینا ہو. تو یہ تو آپ کی ہم کچھ چھٹا تو نہیں آج, سب کور ہو گئے. ایک بات یہ تھا کہ ابھی اس کو اگر آپ کو موقع ملے, اور مجھے بھی چاہیے, یہ لیسا کا نا ایک تو میں کر دیتا ہوں لیسا, تاکہ آپ کو آئندہ جو کلاس لوں گا اس میں اس کو متعلق لیسا وہ نہیں. وہ ہم اس کے ماں ہوا, ہوا کہنے پڑے گا, ماں وہ نہیں. لیکن اس کے لیے ہم نہیں کہنا پڑے گا لیسا وہ نہیں, لیسا وہ دونوں نہیں. دونوں. لیکن ہم کہیں ہما, ماں ہما, کہتے ہیں نا اس کی گردان ہے, تو یہ گردان ہے, اس لیے تھوڑا تین سا سے تین ہے اور اس میں آتے ہیں. لیسو. ہاں, یہ جو آپ نے جو پڑھی ہوئی ہے نا ماضی گردان, وہ ماضی کی گردان ہے. اچھا, لیست عورت کے لیے عورت کے لیے. نہیں, لیستا وہ دونوں عورت نہیں, لسنا وہ سب عورتیں نہیں, لستا تو نہیں, لستما تم دونوں نہیں, لستم تم سب نہیں. ٹھیک ہے. لستی وہ عورت نہیں, لستما وہ دونوں عورت نہیں, لستمنا وہ سب عورتیں نہیں, لستو میں نہیں, لسنا ہم. ٹھیک ہے. رستہ تو آیا. اب لیکن ماں کے ساتھ آپ کو لگانا پڑے گا. ماں ہوا, ماں ہوں, ماں ہما, ماں ہننا, جیسے کیا کہتے ہیں انہوں نے کہی ماں ہننا امہات, یہاں لگانا پڑے گا کیونکہ اس کی گردان نہیں ہوتی, اس کو آپ کو لکھنا پڑے گا. اس میں گردان میں اس کے اندر سمایا ہوا ہوتا ہے پہلی گردان, مذکر واحد جو ہے وہ پہلی گردان میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ نے وہ لا ماں لیسا کے ساتھ لم بھی تو ہوتا ہے. لم, ہاں, لم وہ دوسرے, لم لن وہ اس کی وجہ آئے گی.
वो बहुत सारी चेंजिंग करता है, वो अभी नहीं पढ़ेंगे, हम जब वर्ब पढ़ेंगे ना तब पढ़ेंगे। ज़्यादा शिद्दत है, हैं? उसमें शिद्दत ज़्यादा है। नहीं, वो वर्ब के साथ आता है। अच्छा वर्ब के साथ। तो जब रेबा रेबा जो है, रेबा वर्ब नहीं है, शक क्या? करना। रेबा नहीं, कोई शक नहीं, ये जो रेबा जो है कोई शक इसी में है। अच्छा इसलिए ये नसब में है, लेकिन इसमें वो नहीं दिया हुआ, रेबन नहीं है, ठीक है। तो ला रेबा ये कोई शक नहीं है, अभी भी नहीं है अंदर। मैं इसलिए कहता हूँ ताकि हम बता सकें कि हम जोर हम पैदा नहीं कर सकते, इतना जोर जो इसमें है। जैसे ला इलाहा में, ये ला रेबा में, या और किसी ऐसे जो आप आगे पढ़ेंगे, कुरान में कई जगह आया, लेकिन कम आया, लेकिन ये कि फिर भी उस पर जोर ऐसे पड़ेगा। और आपको एक जहन में ये क्लियर हो गया कि माँ जो है ज़्यादा जोर मजबूत है बनिस्बत लैस के। ठीक है ना, ये दो चीज़ बहुत अहम है। जब आप तर्जुमा करें या वो करें तो उसमें आपके जहन में रहेगा। अब यही चीज़ तो आप ग्रामर में समझ रहे हैं कि ये कितना, किस बात पे अल्लाह ताला कितना जोर दे रहे हैं। अब देखो ना, वो हरगिज़ मोमिन है ही नहीं, कहीं हमने किया ये माँ हूँ बे मोमिनी, माँ तो फिर वही था ना, माँ नहीं, वो लोग बे मोमिनी, हरगिज़ मोमिनी नहीं है माँ के। अच्छा ये एक और चीज़ कर लें कि माँ के जब हो माँ बे मोमिनी, तो आप इसके साथ ये लगा दें, वो इससे ज़्यादा 2 दफ़ा कहें, वो हरगिज़ मोमिन नहीं। क्लियर? इसमें और लहसा में फ़र्क हो जाएगा, क्योंकि हमने बात जगह लिख दिया हरगिज़, तो इसमें जो ताकतवर है ना इसका, माँ हूँ बेमुमिनी, वो लोग हरगिज़ मोमिन नहीं है। अब इससे पता चलेगा, जैसे लहसा ज़ैदुन साल, लैस वो ज़ैद हरगिज़ नेक नहीं है, लेकिन जब माँ आएगा तो वो लोग हरगिज़ मोमिन नहीं है। क्लियर हो गया आप लोग को? ठीक। बस मेरा ख्याल में यही है। कोई सवाल करना कर लें जल्दी से, उसके बाद क्लास करें। देखो है, क्लियर हो गया सब कुछ? हम जो है वो हरगिज़ के लिए इस्तेमाल होता है। माँ हम है, माँ तो जरूर है, तो हम माँ हुमा माँ हूँ माने माँ माने नहीं, नहीं, इसी में जब माँ लगता है तो वो नहीं पे आता है। और फिर हम की लगा तो हरगिज़ नहीं। लेकिन एक और चीज़ मैं बताऊँ, माँ के बहुत सारे माने। अच्छा, माँ जब सवालिया में आएगा, माँ माने होता क्या, व्हाट, ठीक है। माँ जब सवालिया का माँ अगर बीच में आ गया तो माने हो गया जो। इसी तरह लाम जो है, लाम जो हम पढ़ते हैं उसमें हरफ इजारा में लाम लिए के लिए, फिर लाम ताकीद होता है जो हमने कल पढ़ा था, याद है लाम ताकीद? लाम ताकीद। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें। इन शकर तुम लाज़िदन्ना। तो ये तो हो गया। चलिए दुआ कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन। सल्लल्लाहु तआला